الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے محترم پرنسپل صاحب اور محترم ٹیچر حضرات، میں نے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ قرآن کریم سے تلاوت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا جاگنا اور سونا سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ یہ عبادت ہوگا۔ جب ہم سنت کے موافق کریں گے تو یہ عبادت ہوگا، اور جب سنت سے ہٹ کر یہی کھانا ہے پینا ہے اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر سنت کے موافق نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین صفت سے نوازا جو کہ معلم کی حیثیت ہے۔ آپ علیہ السلام کو بہت خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ ان خوبیوں میں ایک صفت معلم کی بھی تھی، انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا دیا۔ معلم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اخلاقیات پہ محنت کرنا، ان کے رویوں پر محنت کرنا، تاکہ کل جا کے ہمارا ہر ادا جو ہے وہ سنت کے موافق ہو۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لے سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کو لیا، اس کو اپنایا۔ ان کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں آج۔ تو مقصد کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صرف ٹیچر کی حیثیت سے عطا کی۔ یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہم لاج رکھیں۔ ٹیچر کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے، معلم کو ایک مقام دیا ہے مربی ہونے کی حیثیت سے، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی صفت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نوازا ہے۔ اس صفت کی ہم لاج رکھیں، اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مزید آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جو چاہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نبوی طریقہ تعلیم۔ نبوی طریقہ تعلیم میں سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی، اور ایک معلم اور ایک استاذ جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی اپنے فن میں کمال حاصل کر سکتا ہے۔ موجودہ جدید دور میں نظام تعلیم بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلیمات حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہی سے ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات میں سے چند طریقے آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں
ان کو یہ عنوانات ہے، اس کو ہم نوٹ فرما لیں، تفصیل کو نہیں بلکہ عنوان کو۔ نبوی طریقۂ تعلیم میں سے کل 10 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلا جو عمل ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دیا، اپنے صحابہ کو اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دیا، جیسے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے صحابہ کو فرمایا آپ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے پائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے عملاً کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زبانی بھی ان کو کہہ سکتے تھے کہ قیام اس طرح ہوتا ہے، قومہ اس طرح ہوتا ہے، جلسہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا آپ مجھے جس طرح پڑھتے ہوئے پائے اسی طریقے کو اپنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اخلاق، افعال اور زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ تھے، اور اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لیں گے، اسی کے موافق اپنی عملی زندگی بسر کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر کام قولاً فعلاً عملاً وہ کیا ہوگا، وہ سنت ہوگا، اور جب سنت ہوگا انشاءاللہ کام منظم بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ تو نبوی طریقۂ تعلیم میں سے پہلی بات کیا ہوئی بتائیے؟ اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دینا۔ دوسری بات مثال سے بات سمجھانا، کیونکہ مثال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی، اور اسی طرح برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال بٹی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر چنگاری کپڑے کو نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں دیا ہی نہیں۔ دیکھو کتنی بہترین مثال اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اگر ہم اچھے ماحول میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اور اگر انسان یہی انسان ہے لیکن جب یہ برے ماحول میں جاتا ہے تو وہ آثار، وہ آلودگی اور وہ سارے چیزیں جو ہے اس پر جو ہے خواہ وہ جو ہے رنگ اس سے پکڑ لیتا ہے، اور اس رنگ میں وہ بندہ رنگ ہو جاتا ہے۔ نبوی طریقۂ تعلیم میں سے تیسری بات نقشے کے ذریعے سمجھانا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبانی بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نقشے کے ذریعے اپنے صحابہ کی ذہن سازی کی۔ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم ملتا ہے کہ ہم بھی آج ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو نقشے کے ذریعے تعلیم دلچسپ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زبانی بھی سمجھا سکتے تھے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، آپ اس کو اپنا لو اور آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ جو دائیں بائیں جانب راستے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں، اس پہ نہ چلے۔ اگر آپ اس پر چلے گئے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور یہ جو دائیں بائیں جانب راستے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ تو یہ گمراہی کے راستہ بندوں کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے، اور پھر اسی لکیر کے دائیں جانب لکیریں کھینچی اور بائیں جانب لکیریں کھینچی، نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے ذریعے سمجھایا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں جانب راستے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں۔ تو دیکھو نقشے کے ذریعے کتنے بہترین انداز میں سمجھایا گیا۔ آج ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے
یہ تعلیم ملتی ہے کہ نقشے کے ذریعے کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانا ہو، سبق پڑھانا ہو تو نقشے کے ذریعے اگر ہم سمجھائیں گے تعلیم کیا ہوگا؟ دلچسپ ہوگا۔ مزید سمجھانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں جو ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبوی طریقہ تعلیم میں سے چوتھا طریقہ ہاتھ کے اشارے سے وضاحت کرنا۔ ہاتھ کے اشارے سے وضاحت کرنا، یہ 3 طریقے ذرا آپ دہرائیں۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ عمل کے ذریعے تعلیم دینا، ماشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ نبوی طریقہ تعلیم میں سے چوتھا طریقہ ہاتھ کے اشارے سے وضاحت کرنا، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص سیدھا کھڑا ہے اور بولتا رہا، ایک وہ شخص ہے جو باڈی لینگویج اختیار کرتا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، کبھی آگے گئے، کبھی پیچھے گئے، کبھی دائیں جانب گئے، کبھی بائیں جانب گئے، ہر طرف جا رہے ہیں۔ تو پورا کیا ہے؟ ایک یعنی ایک فضا بنی ہوئی ہے اور سب بچوں کو لیا ہوا ہے۔